بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم بچپن میں تھے تو ایک آواز گلی میں سنا کرتے تھے، بالو کوڑیو چیز ونڈی دی لئی جاؤ۔ بچپن میں یہ آواز سنتے تھے تو اسی جانب دوڑ لگا دیتے تھے جہاں سے یہ آواز آ رہی ہوتی تھی۔ تو روایت تھی کہ مغرب ہونے سے پہلے محلے میں کوئی چینی والی روٹی تو کوئی ٹافیاں بانٹتا تھا، اسے باعث برکت سمجھا جاتا تھا۔ بڑے ہوئے تو آہستہ آہستہ یہ آوازیں مدھم ہوتی چلی گئیں، لیکن بھلا ہو ہمارے سیاست دانوں کا، انہوں نے یہ روایت تاحال قائم رکھی ہوئی ہے۔ اب بھی صدائیں آتی ہیں، کہیں نیا پاکستان بنانے کی ٹافی بنتی ہے تو کہیں بہترین انتظامی امور کے دعوے دار چوپڑیاں بانٹتے دکھائی دیتے ہیں، اور کچھ زندہ ہے بھٹو کے بتاشے بانٹ رہے ہیں۔ عوام میٹھا کھانے کے شوق میں ہجوم بنے اسی طرف دوڑتے چلے جاتے ہیں جہاں سے مٹھائی کھلائے جانے کا بلاوا آتا ہے۔ 75 سال سے اقتدار کے لیے لڑتے مرتے عوامی نمائندوں کا ٹافیوں بتاشوں کے لالچ میں عوام کو کچل کر ذاتی مفادات کی رسہ کشی کا کھیل جاری ہے۔ اس لالچ کو عوامی مفاد کا ٹیگ لگا کر بڑی ہوشیاری سے بیچا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان 75 برسوں میں شطرنج کی بازی چاہے کوئی بھی جیتا ہو، کیا اس سے عوام کے مسائل کم ہوئے؟ بنیادی ضروریات جس میں عزت سے 2 وقت کی روٹی، سستی اور معیاری تعلیم، صحت کی بنیادی سہولتیں عوام تک پہنچائی گئیں؟ یقیناً جواب نہیں میں ہوگا، اور اس کی وجہ بھی مجبوری کے ریپر میں بوندی بنا کر اپنے اپنے ہجوم میں بانٹ دی جاتی ہے۔ کسی کو مدت پوری کرنی نہیں دی تو کسی کے دور حکومت میں پچھلی حکومتوں کی بری کارکردگی کے رونے دھونے میں ہی تمام نہ ہوئے، اور کسی نے سارا ملبہ اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دیا، حالانکہ لانے والے پر اسی اسٹیبلشمنٹ کے چرن بھی چومنے والے یہی تھے۔ عوام کے کندھوں پر شطرنج کی بساط سجانے والے اپنے اپنے کھیل میں ایسے مگن ہیں کہ نہ کسی کو احساس ہے کہ زرعی ملک ہونے کے باوجود بھی آٹا نایاب ہو چکا ہے، اور نہ کسی کو فکر ہے کہ آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے۔ عوام کے لیے ہر گزرتا دن مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کھیل اتنا مزیدار ہے کہ اس کے نشے میں مدہوش و مشغول کھلاڑی میرپور خاص کے گلشی کولی کو بھی بھول گئے۔ وہی گلشی جو بچوں کی بھوک مٹانے سستا آٹا لینے گیا، جسے 5 کلو آٹا تو مل گیا لیکن بدلے میں سانسیں چھین لی گئیں۔ بچے یتیم ہو گئے، لیکن کیا فرق پڑتا ہے، کھیل تو ابھی جاری ہے۔ انا اور ضد کی آگ ہے جس میں آئے روز کوئی نہ کوئی اپنے حصے کا ایندھن جھونک رہا ہے۔ 2 بڑے صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں، مرکز میں بغیر اپوزیشن کے ڈمی سیٹ اپ لگا دیا گیا جہاں آئے روز وزیروں مشیروں کی بھرتیاں جاری ہیں۔ ایک طرف پی ڈی ایم دعویٰ کرتی ہے کہ وہ مل بیٹھ کر سیاسی بحران کو حل کرنا چاہتی ہے، مگر پاکستان تحریک انصاف تیار نہیں۔ اب جب پی ٹی آئی نے حامی بھری تو 10 مہینوں سے اسپیکر کی دراز میں رکھے استعفے اچانک منظور کر لیے گئے اور ممبران کو فوری طور پر ڈی نوٹیفائی بھی کر دیا گیا۔ نہ لفظوں کا مان رہا، نہ اپنے پارلیمانی عہدوں سے ایمانداری جیسا کوئی اصول دکھائی دیتا ہے۔ ایک طرف دوست ممالک سے امداد مانگی جا رہی ہے اور دوسری طرف تحلیل کی گئی اسمبلیوں میں دوبارہ انتخابات کی گونج ہے، جبکہ ہمیں بتایا گیا کہ انتخابات کے لیے وسائل ناگزیر ہوتے ہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب معاشی حالات سازگار نہیں تو 300-400 حلقوں میں انتخابات کرانے کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ لیکن عوام کے سامنے خالی خزانے کا ماتم جاری ہے۔ اس غیر یقینی کی صورتحال نے معاشی ڈھانچے کی گلی سڑی ہڈیاں بھی توڑنی مروڑنی شروع کر دی ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج میں مندی ہی مندی ہے، ڈالر ہاتھ نہیں آ رہا، سرمایہ دار بھاگنے پر تلا بیٹھا ہے، اسٹیٹ بینک میں پڑا پیسہ صفر گھٹا رہا ہے، پڑھے لکھے نوجوان ملک چھوڑ کر پردیس میں نوکریاں ڈھونڈ رہے ہیں، برآمدات میں خسارہ ہی خسارہ ہے، لیکن سیاسی کشیدگی میں اضافہ کرنے والے ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ دوسری جانب اسمبلیوں سے محروم صوبوں میں نگران سیٹ اپ کے لیے بھی
تو میں شروع ہے، سب کو اپنا بندہ لانا ہے، یہ دیکھے بنا کہ وہ وزارت اعلیٰ کے لیے اہل بھی ہے یا نہیں، کیونکہ دونوں جانب سے دیے گئے ناموں میں سے کوئی قانوناً تو کوئی اخلاقاً ملزم ہے۔ جبکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو جماعت اقتدار میں ہوتی ہے وہ اداروں کو استعمال کر کے من پسند فیصلے کرواتی ہے، اور اس معاملے میں بھی پارلیمانی کمیٹیوں کو پار کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کی ڈی میں داخل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ پہلے سے ہی الیکشن کمیشن پر کرپٹ ادارے کا ٹیگ لگا رکھا ہے۔ یہاں بھی حالات بہتری کی جانب بڑھتے دکھائی نہیں دے رہے، بلکہ تعیناتی کے بعد ایک بار پھر سے رولا رپا تیار ہے۔ ہر طرف دھند ہی دھند ہے، کہیں سے کوئی ایسا راستہ دکھائی نہیں دے رہا جہاں چل کر اس بحران کو ختم کیا جائے۔ عام انتخابات کی طرح پی ڈی ایم جانے کو تیار نہیں، حالانکہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج دیکھنے کے بعد اب یہ فیصلہ کسی حد تک بڑے اتحادی پیپلز پارٹی کے لیے قابل قبول بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہاں بھی رویہ سرد ہی ہے۔ کوئی ایک زیرک سیاستدان آگے بڑھ کر ان معاملات کو سلجھانے کو تیار نہیں، ہاں الجھانے میں سبھی اپنا اپنا حصہ ڈالنے کو بےتاب ہے۔ ان تمام تنازعات میں ملک کس جانب جا رہا ہے؟ عوام کی بدحالی کی کیا صورتحال ہے؟ ایک ایٹمی طاقت کا امیج کس حد تک منفی ہوئے جا رہا ہے؟ عوام کی جو بدحالی ہے اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ غریب ایک لقمے کو ترس گیا ہے، لیکن اس کی نہ پرواہ ہے نہ احساس۔ مجبوراً ملک کی بقا اور عوام کی بہتری کے نعرے لگ رہے ہیں۔ ان نعروں پر عمل درآمد تو دیوانے کا خواب سہی، مگر عوام پھر بھی اپنے اپنے اکابرین کے پیچھے آنکھیں موندے چل رہے ہیں، اپنے ووٹ کی طاقت کو سیاستدانوں کے بیانیوں پر نچھاور کر کے انہیں بدمست ہاتھی بنانے میں ہم کسی سے کم نہیں۔ تبھی تو چال چلنے والے اپنی اپنی بازیاں لپیٹ اور باریاں سمیٹ رہے ہیں، قوم کے خادم، قوم کے حاکم بنے بیٹھے ہیں، اور ہم تماش بین جی حضوری میں مگن ہیں۔ لیکن ہم ہوتے کون ہیں اپنی مرضی سے اپنے خادم چننے والے؟ کہنے کو یہاں جمہوریت ہے، لیکن در حقیقت یہ لڈو بھی حکومتیں بنانے اور گرانے والوں کے مقدس سنہری ورق میں مقید ہے، جس کے قریب بھی ہمیں پھٹکنے کی اجازت نہیں۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے مناظر نے دیکھیں کہ دھاندلیوں کے ایسے ایسے نمونے سامنے آئے ہیں کہ رہی سہی خوش فہمی بھی اس جمہوری نظام سے دور کر دی ہے کہ نمائندے کے نام پر ٹھپا عوام لگاتے ہیں، یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون ہی نافذ ہے۔ پھر یہ تماشا کیسا؟ یہ بحران کیوں کر؟ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کر یہ وطن حاصل کیا، اور ہمیں مگر یہ کیا، ہم تو خود سہولت کار بنے، اسے کمزور کرنے والوں کے بیانیوں پر لبیک کہتے شعور کو شکست اور جنون کو جیت کا معیار بنا رہے ہیں۔ عوام کے جذبات، جنون اور لاشعور پر سجی بساط پر شطرنج کا کھیل جاری ہے۔ یہ کھیل دماغ کا ہے، اور کھیلنے والے بادشاہ کو شہ مات دینے کے لیے گھیریں گے، لپیٹیں گے اور خوب دھکیلیں گے۔ ہار بھی گئے تو جیت کھلاڑی کی، اور نقصان صرف اور صرف اس اناڑی کا مقدر ہوگا جس نے اقتدار کا یہ کھیل کھیلنے کے لیے شاطر کھلاڑیوں کے لیے اپنا کندھا جھکایا۔ پھر نہ ٹافیاں ملیں گی اور نہ ہی میٹھے بتاشے، جن کے ہرس 75 سال سے زندہ باد کے نعرے لگوا رہی ہے۔ جناب علی، جب تک آپ اس نظام کے خلاف نہیں نکلیں گے تو یہی کچھ آپ کے ساتھ ہوتا رہے گا۔